کیا کہ دین
میں مقدس اسلام جیسے کہ پہلی جو آیت کا جو حصہ ہے وہ ایمان ہے. ایمان کا براہ راست اسلام کی ذات سے تعلق ہے, خود سازی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, لیکن معیت رسول علی امر الجامع یہ اجتماع سے مربوط ہے, سوسائٹی سے مربوط ہے, دیگر انسانوں سے مربوط ہے. اور یہ مطلب عرض کیا کہ قرآن کریم میں دیگر بعض مقامات میں بھی بیان فرمایا ہے, جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے وہ سورہ والعصر ہے. اور اس سورہ والعصر میں دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں, آمنوا وعملوا الصالحات. یہ انسان کی اپنی اصلاح ہے, انسان کی اپنی ذات کو درست کرنا ہے, خود سازی کا عمل ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, معاشرہ سازی ہے, دوسرے انسانوں تک دین کی حقیقت کو پہنچانا ہے. لہٰذا اس اعتبار سے دین جہاں انسان کی مادی اور معنوی ضروریات کو پورا کرتا ہے, اس دنیا کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے, وہاں اس انسان کی آخرت کی اصلاح کے معاملات کی اصلاح کرتا ہے. دین مربوط ہے دنیا کے ساتھ بھی اور آخرت کے ساتھ بھی. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کیا دعا مانگو, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ. ایسا نہیں ہے کہ جو فقط کہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہوا فی الخسران, وہ خسارے میں ہے. اس روایت اللہ فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر ضامن فرمائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جامعیت اسی کو کہتے ہیں, جامعیت اسی کا نام ہے کہ میں دنیا میں رہوں تو سعادت مند رہوں, مرنے کے بعد یہ دغدغہ نہ ہو کہ مجھے کہاں پہ لے جائیں گے, میری منزل کیا ہے, مجھے مشکلات کا شکار نہ ہونا پڑے. نہیں, اگر دین کی راہ پہ آ جاؤ گے تو دین یہاں بھی تمہیں نورانیت کی زندگی دے گا, آخرت میں بھی حسین زندگی عطا ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ دینی قیادت کے ساتھ رہو. یہ دینی قیادت ایسی ہے کہ اللہ نے دنیا کی لیے بھی تمہاری سعادت کے لیے بھیجا ہے, اور آخرت میں بھی یہی تمہارے کام آئیں گے, تمہیں بہشت اور رضوان تک لے گئے. لہذا شرط یہ ہے کہ دینی قیادت کے ساتھ رہو. اب معمولاً جو عام ذہن ہے انسان کا, بشر کا, وہ فقط اسی دنیا کی لذتوں کے حصول اور اسی دنیا کے معاملات کی تسہیل کے لیے اور اس کی خواہش کے پیچھے ہے. آیا دین نے اس دنیا کو بہتر بنایا ہے؟ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, دین آیا اور دین نے آ کے خالی نماز روزے کی تعلیم نہیں دی. دین نے خالی یہ نہیں کہا کہ باطنہ معاملہ اللہ کا معاملہ اور تمہاری دنیا کا معاملہ نہیں, فرمایا جہاں جہاں تمہاری دنیا ہے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت ہے. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لہذا جہاں اپنی اصلاح کرو گے, اب یہ دو نکاتی ایجنڈا ہے, وہ خوبصورت ہے, دو نکاتی ایجنڈا ہے, اپنی اصلاح بھی کرو اور معاشرے کی اصلاح بھی کرو. اگر کوئی ایک کام کرو گے اور دوسرا نہیں کرو گے تو نفی خسر. یعنی قرآن کا اعلان ہے, یعنی وتواصوا کا معنی یہ بھی کرو گے اور یہ بھی کرو گے, یہ نہیں کہ یہی کرو گے اور دوسرا نہیں کرو گے, دونوں امور انجام دو گے. بعض بات ہوتا ہے کہ انسان بس اپنی ذات کی اصلاح میں رہتا ہے, دوسرے کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, آئی ڈونٹ بادر کہ دنیا جہاں پہ جاتی ہے چلی جائے. نہیں, دین کا یہ دین بادر کا دین ہے, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی سے مربوط نہیں ہیں. تمام تر صاحبان ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے غم بھی اکٹھے اور سانجھے ہیں, ایک دوسرے کی مشکلات بھی اکٹھی اور سانجھی ہیں. لہذا عمل نیکی برائی دونوں کی اکٹھی ہے. یہ نہ کہو کہ آپ کا میرے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ تمہارا سب کا ایک دوسرے کے ساتھ کنسرن ہے. کلکم راع و کلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کا ذمہ دار ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صاحبان ایمان ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ سرپرست ہیں. اور سرپرست وہی ہوتا ہے جس کو اپنے ماتحت لوگوں کی خبر ہو, اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ مربوط ہو,
یہ نہیں کہ سال کے بعد پوچھے السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا، صلوات پر محمد سرپرستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اکٹھے اجتماع میں جئیں. اسی لیے پھر نماز باجماعت کا جو حکم دیا گیا ہے، دینی مراکز کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ جو آپ کو بار بار اکٹھا ہونے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ جماعت ٹھیک ہو جائے، جامعہ ٹھیک ہو جائے، سوسائٹی ٹھیک ہو جائے. اور جب آپ سوسائٹی میں موو کرنا شروع کریں گے، آپ کی حرکت انفرادی نہیں رہے گی، انڈیویجول کی بجائے کلیکٹیو ہو جائے گی، سوشل موومنٹ ہو جائے گی. تو یہاں پہ قرآن کا حکم آتا ہے خدا کی نصرت بھی انہی کو ملتی ہے جو منظم ہوتے ہیں. ید اللہ ہے مع الجماعت، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نصرت، پروردگار کی تائید ان لوگوں کو ہوتی ہے جو منظم ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، جو جماعت کی شکل میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ بھی دو طرح کے ہونے چاہیے. آپ کا بیہیویئر سوسائٹی کے اندر دو طرح کا بنتا ہے، ایک آپ کے پرسنل معاملات ہیں اور ایک آپ کے کلیکٹیو معاملات ہیں. اگر غافل ہو گئے، کوئی ایک کیا اور دوسرا نہ کیا، تو ان الانسان لفی بعض وقت فقط اپنی اصلاح کی کوشش ہوتی ہے تو لفی خسر ہے، اور بعض کا لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، اپنا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے. صلوات پر حضرت امام خمینی نے بھی اللہ ارشاد فرمایا دین ہم اچھی سیاست ہے، دین سارے کا سارا سیاسی ہے. اور یہ بات سمجھ میں نہیں ہے لوگ. صلوات پر محمد سیاست حتی عبادت، یہ زیادہ سخت ہے. فرمایا کہ دین سارے کا سارا سیاست پہ مشتمل ہے، حتی اس کی بندگی عبادت کا جو نظام ہے وہ بھی سیاسی ہے. یہ کس معنی میں سیاست ہے؟ البتہ یہ سیاست کی تعریف کرنا ضروری ہے. سیاست کا وہ معنی نہیں جو لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا ہے. سیاست کو اگر دین کی عینک سے دیکھیں گے، اگر سیاست کو دین کا چشمہ پہن کر دیکھیں گے، تو آپ کو سیاست کا رنگ اور نظر آئے گا، سیاست کا معنی اور نظر آئے گا، سیاست کی حقیقت اور نظر آئے گی. اس لیے فرمایا کہ سیاست ما عین دیانت ماست، ہماری سیاست دین و دیانت سے جدا نہیں ہے. جہاں دیانت ہوگی وہاں اسلامی اور دینی سیاست ہوگی. اس لیے زیادہ جامعہ میں جو پڑھتے ہیں آپ، اہل بیت علیہ السلام کو کیا خطاب کرتے ہیں؟ ایک جگہ پہ ہے انتم ساسۃ العباد، آپ ہیں جو لوگوں کے سیاستدان ہیں. تو اہل بیت کیسے سیاستدان ہیں؟ تو سیاست کس معنی میں ہوا؟ سیاست ربوبیت کے معنی میں ہوا، سیاست ایڈمنسٹریشن کے معنی میں ہوا، سیاست مینجمنٹ کے معنی میں ہوا. سیاست جب آپ سوسائٹی میں چلے جائیں گے تو سوسائٹی کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ایک علیحدہ سے سیاست چاہیے، علیحدہ سے قانون چاہیے، علیحدہ سے اصول چاہیے. یہ اسی وقت ہوں گے کہ سارے افراد مومنین ایک دوسرے سے مربوط ہوں، ایسے مربوط ہوں کہ بالکل ایک جماعت نظر آئے، ایسی حقیقت ان کے اوپر ہو کہ ان کے اندر ایک ہی رنگ نظر آئے. مجھے بہتر مثال کربلا سے بڑھ کے کوئی اور نظر نہیں آتی کہ شب عاشور سارے کے سارے حسین کے رنگ میں رنگے ہوئے، ہر کوئی حسین کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. یہی ہے کہ جب اجتماع میں موومنٹ کرو، جب اجتماع میں چلے جاؤ، تو اس کا مطلب ہے تمہارا جو اجتماعی بیہیویئر ہے، تمہارا جو اجتماعی رد عمل ہے، جو تمہاری اجتماعی زندگی کے عامل عوامل ہیں، ان سب کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ سب لوگ کیسے نظر آئیں؟ یہ لوگ توحیدی نظر آئیں، یہ لوگ خدائی نظر آئیں، ان پہ خدائی اور اللہ کی بندگی کا رنگ غالب ہو. اور یہی رنگ ہے جو بہت ہی خوبصورت رنگ اور یہ رنگ کون کرتا
علماء بعد ہیں جو یہ رنگ کرتے ہیں. یہ قیادت ہے جو آپ کو یہ رنگ دیتی ہے. ورنہ جب پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے تو کتنے تھے لوگ جو خدا پرست تھے؟ نہیں، ادھر پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، پیغمبر نے لوگوں کو انسان بنانا شروع کیا، لوگوں کی تربیت کرنا شروع کی، تو دنیا بھی ٹھیک ہو گئی اور آخرت بھی ٹھیک ہو گئی. کیا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 22 ہے شاید، ان اللہ بعث محمدا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا نذیرا للعالمین. علی فرماتے ہیں ظاہر کہ علی سے بہتر تو پیغمبر کو کوئی نہیں جانتا. نذیرا للعالمین، پیغمبر کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے بھیجا. وامینا علی التنزیل، پیغمبر سے زیادہ امین قرآن کا کوئی اور نہیں. پیغمبر سے زیادہ امین قرآن، امین تنزیل کوئی نہیں ہے. امین وہی ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت کا اتنا بھی احتیاط کرے کہ جس شکل میں آئی ہے، جس رنگ میں آئی ہے، جس کیفیت میں آئی ہے، اسی کیفیت میں لوٹا دے، ذرہ برابر اس میں تبدیلی نہ کرے. یہ امانت کا تقاضا ہے. لہذا پیغمبر نے جیسی امانت ملی تھی اسی امانت کے مطابق، حکم الہی کے مطابق، لہذا وَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل. اللہ نے یہ پروگرام دے کر بھیجا تھا. وانتم معشر العرب، اے عرب تمہاری حالت کیا تھی؟ وانتم معشر العرب، اے عرب کے رہنے والوں، اے عرب کے باسیوں، جن کی طرف پیغمبر پیغام لے کر آئے تھے. علی شر دین و شر دار، انتہائی برا دین تھا تمہارا، عقائد بہت برے تھے، رہنے کے انداز بہت برے تھے، انتہائی برے گھروں میں تم رہتے تھے. یعنی دین بھی خراب تھا اور دنیا بھی خراب تھی. اور جو نقشہ کھینچا ہے مورخین نے عقائد کے اعتبار سے اس زمانے کا عرب کن کن عقیدوں کا حامل تھا، ہوتا بعض عقائد ایسے ہیں کہ انسان کے لیے بیان کرنا مشکل ہے. میں صرف ایک اسباب مثال ایک بات بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں. صلوات اللہ فرمائیے. عقیدہ یہ تھا کہ اگر بارش نہیں ہوتی تو ایک کام کرو، وہ جو گرج برس ہوتی ہے وہ چونکہ نہیں ہوتی اور ادھر سے نہیں ہوتی، لہذا نیچے سے کوئی گرج برس کا کوئی بندوبست کیا جائے. تو ہوتا یہ تھا کہ کسی ایک جانور، کسی ایک گائے کی دم کے ساتھ لکڑی باندھتے تھے، اس کو آگ لگاتے تھے اور وہ بیچارے چیختی تھی، کہتے تھے آپ یہ چونکہ چیخ رہی ہے لہذا بارش ہو گئی. عقائد کی صورتحال یہ تھی کہ عقائد اپنے بنائے ہوئے تھے. علی شر دین، تمہارے دین کی حالت یہ تھی کہ انتہائی برے عقائد کے تم حامل تھے. لہذا سوسائٹی میں تمہارے رہنے کا کوئی انداز نہیں تھا، کوئی عقیدہ نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا. وفی شر دار، انتہائی گندے اور برے گھروں میں رہتے تھے. وتشربون القدر وتاکلون الجشب، انتہائی غلیظ اور گندا پانی، آلودہ پانی تم پیتے تھے، انتہائی غلیظ خوراک کھاتے تھے. وانتم منیخون بین حجارۃ، اور رہتے تھے تم پتھروں کے مابین. وحیات صم، زہریلے سانپوں میں تمہاری زندگی گزرتی تھی. یہ تھے تمہارے حالات. اور یہاں تک کہ والاصنام منصوبۃ فیکم، اور جب تم بتوں کی پوجا اس طرح کرتے تھے، بت کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ تم بتوں کے گرد گھرے ہوئے، بت تمہاری زندگی میں اتنے. والآثام بکم معصوبہ، اور آثام یعنی گناہوں کی زندگی تم کر رہے تھے. یہ تھے تمہارے حالات. جب پیغمبر آ گئے تو دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا بلا عہد اہتدیتم فی الظلمات، ظلمتوں میں تم نے نور کا سفر کیا، ہم تھے جنہوں نے تمہیں نور کی منزل دی. سبحان اللہ. وَبِنَا تَسَنَّمْتُمْ دِرْوَةُ الْعُلْيَا، اور ہماری وجہ سے ظلمتوں سے نکلے، ہماری وجہ سے تمہیں عظمتیں مل گئیں. وہ عرب جو اس طرح کے حالات میں تھا، دین نے اتنی طاقت دے دی کہ تھوڑے ہی سال اور عرصے کے اندر آپ نے دیکھا کہ اسلام کا پرچم دنیا میں کہاں کہاں پھیلا. یہ وجہ دین تھی، تمہاری ذاتی صلاحیت نہیں تھی. دین نے یہ تمہیں قوت دے دی. اور آج بھی دنیا میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ دین آ جائے تو اس
زندگی میں خرابی نہیں آتی، اس زندگی میں توان آ جاتی ہے، زندگی نورانی ہو جاتی ہے، علم میں تبدیلی آ جاتی ہے، رہن سہن کے انداز میں تبدیلی آ جاتی ہے، کھانے پینے کی روشوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ دین خالی یہ نہیں کرتا کہ تمہیں عالم بالا سے مربوط کرے، بلکہ جہاں دین آ جائے وہاں یونیورسٹیاں قائم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ علم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں علمی مباحث زیادہ بڑھ جاتی ہیں، علمی مجالس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جو دین آ جائے تو دنیا بھی حسین ہے اور آخرت بھی حسین ہے۔ صلوات محمد کے ایک بڑا معروف فرمان ہے، گویا دین نے جو پہلی بنیاد رکھی سوسائٹی کی وہ کیا تھا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو فرض کا کیا معنی ہے؟ فرض کا معنی یہ ہے کہ اگر نہ کیا تو مولا راضی نہیں ہے، اور کون چاہتا ہے کہ مولا کی رضایت کو چھوڑ کے دامن اس کا چھوٹ جائے؟ مولا راضی ہے۔ تم کیا کرو گے؟ تم علم حاصل کرو گے۔ علم جب حاصل کرنا فرض ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں فلو بالصین، چین بھی جانا پڑے تو علم حاصل کرو۔ تھوڑا سا مجھے محسوس ہو کہ آپ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ذرا صلوات۔ زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ علم ہے جو اتنا آپ کو سہولیات دے رہا ہے، یہ علم ہے جس نے، تو دین نے پہلے روز علم کی طرف توجہ اس لیے کی۔ اب اس حدیث کا معنی میں ایک اور زاویے سے کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ اس حدیث کا ایک معنی اور ہے، ایک زاویہ اور ہے، ایک اینگل اور ہے۔ جب پہلے دن دین نے توجہ دلائی کہ علم حاصل نہیں کرو گے تو گناہ کرو گے، علم حاصل نہیں کرو گے تو تم نے فرض کو چھوڑ دیا، علم حاصل نہیں کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے نماز کو چھوڑ دیا، علم حاصل نہیں کرو گے تو ایسے ہی ہے جیسے تم نے روزے کو چھوڑ دیا، دیگر واجبات کو چھوڑ دیا۔ واجب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی کا معنی ہے نالج فل سوسائٹی، علمی سوسائٹی، وہ سوسائٹی جس کے اندر علم بنیاد ہو۔ اور ایک دوسرا اگلا زاویہ یہ ہے، اسلامی سوسائٹی کا معنی یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں نہ جاہل کی گنجائش ہے نہ جہالت کی گنجائش ہے۔ یعنی جتنا جاہل ہے اتنا ہی دین سے دور ہے۔ اور ہمیں تو ناز ہے، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو کائنات کے علم کا مرکز ہے، جو کائنات کے علم کا محور ہے۔ کہتا ہے کہ کائنات میں سرونی کا دعویٰ، اور یہ سرونی کا دعویٰ 3 شخصیات نے کیا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، پیغمبر نے بھی کیا ہے، علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ صلوات تینوں دعوے قرآن نے بھی کیے ہیں۔ اتاکم من کل ما سألتموہ، قرآن یہ کہتا ہے، پروردگار یہ کہتا ہے جو سوال کرو گے وہ ہم نے اس کا جواب تمہارے پاس بھیج دیا، ہر سوال کا جواب ہم نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ یہ دعویٰ ہو گیا قرآن کا۔ پیغمبر نے بھی اسی طرح دعویٰ کیا کہ میرا حبیب یہ ہم نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، اور میرا نبی کیا کرتا ہے؟ یعلمکم، تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں پڑھاتا ہے۔ کون سی تعلیم؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تمہارے پاس علم نہیں ہے وہ نبی قیامت تک تمہیں پڑھاتا رہے گا۔ صلوات اور اس دعوی سرونی کی اللہ نے تائید کی ہے۔ یعلمکم، میرا نبی تمہیں پڑھاتا ہے، اور یہ لفظ یعلم ہے۔ آپ تو یہاں پہ رہتے ہیں، عربی کی باریکیوں کو جانتے ہیں۔ یعلم ہے فعل مضارع، میں مقصد یہ ہے کہ یہ پڑھاتا بھی ہے اور پڑھاتا رہے گا، جب تک علم کی ضرورت رہے گی یہ تمہیں پڑھاتا رہے گا۔ یعلمکم، کیا کیا پڑھائے گا؟
ما لم تکونوا تعلمون، جو نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے اس وقت جتنا علم ہے علی علیہ السلام اور اہل بیت نے جتنا علم دیا ہے یہ سینہ مصطفیٰ کی نورانی کرتے ہیں، یہ علوم تمام تر وہ مصطفیٰ کے سینہ اطہر سے، لہذا پیغمبر ہی دوسرے مرحلے میں سرونی کے دعوے دار ہیں، اور تیسرے مرحلے میں آپ نے سرونی کا دعویٰ تو اکثر سنا ہے، یہ اس لیے ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ اس لیے یہ دعویٰ سرونی کرتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنا دیا۔ کون سی کتاب؟ الکتاب کا، چھوٹی کتاب کا نہیں، ایک چیپٹر کا نہیں، جتنی اللہ کی کتاب ہے اس ساری کتاب کا وارث قرار دے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کتاب دنیا کے پڑھانے سے نہیں آتی، اللہ اور جب اللہ پڑھا دے، جب اللہ وارث قرار دے دے، چونکہ کتاب بھی اسی کی ہے، وراثت بھی وہی دے سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا ثم اورثنا، اور ثم کی تعبیر بھی بڑی اہم ہے، پھر ہم نے، اس کا مطلب ہے جب تک ضرورت رہے گی اللہ نے وارث قرار دے دیا، اور کس کو وارث قرار دے دیا؟ اصطفینا من عبادنا، اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو، لہذا وارث کتاب ایک مصطفیٰ نہیں ہے، اللہ کے کچھ مصطفیٰ۔ صلوات پہلا مرحلہ، جب دین آتا ہے تو دنیا بھی اصلاح ہو جاتی ہے، آخرت بھی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ معاہو، معیت پیغمبر میں رہو۔ معیت کا ایک معنی میں نے عرض کیا، قرآن کی بارگاہ میں دوبارہ جاتے ہیں، معاہو کے معانی کو، مفہوم کو سمجھنے کے لیے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا مکمل ہو جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار یہ بھی ٹھیک ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ ارشاد فرمایا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اللہ لا یخزی کا معنی یہ ہے اللہ ذلیل نہیں کرے گا، اللہ پشیمان نہیں کرے گا، پروردگار ان کو پشیمانی میں نہیں رہنے دے گا۔ کون؟ رسول اور نبی کو، والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ ہیں، اس طرح ساتھ ہیں، اللہ نے تائید فرما دی، جو میرے رسول کے ساتھ ہوگا وہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ سعادت مند ہوگا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی حسین ہوگی، آخرت تو انشاءاللہ ہوگی حسین۔ کیوں؟ جہاں جہاں رسول ہے وہاں والذین معہ ہیں، یہ صاحبان ایمان پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ یہ والذین معہ جب اس مقام پہ پہنچیں گے جہاں عالم محشر ہوگا، جہاں مشکلات ہوں گی، حسنہ فی الآخرہ کا جب مرحلہ آئے گا تو یہ صاحبان ایمان کیسی حالت ہوگی؟ یسعبین ایدیہم و ایمانہم، کیا ہوگا؟ نورہم، یہ ایسے صاحبان ایمان ہیں ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ان کے بائیں بھی نور ہوگا، یعنی نور کے حالے میں یہ بارگاہ پروردگار میں حاضر ہوں گے، اور وہاں جا کے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگار ہمارے نور کو کامل کر دے، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اگر مع رسول رہو گے تو وہاں سفر جاری رہے گا، نور مکمل ہوتا رہے گا۔ صلوات انشاءاللہ معاہو کا مفہوم قرآن سے، میں نے عرض کیا کہ ساری بات جو ہے وہ قرآن سے جو ہے معلوم کریں تو قرآن آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ سلونی کا دعویٰ قرآن نے کیا ہے، سلونی کا دعویٰ مصطفیٰ نے کیا ہے، سلونی کا دعویٰ علی مرتضیٰ نے کیا ہے، لہذا اگر کبھی قرآن سے نہ سمجھ میں آئے تو ناطق کو قرآن سے پوچھ لو، آپ سے ایک ہی بات ہے۔ صلوات پر محمد لقد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، تمہارے لیے اسوہ کامل کون ہے؟ ابراہیم ہے، اور والذین معہ، آپ دیکھیں، اور وہ لوگ جو صاحبان ایمان ابراہیم کے ساتھ ہیں، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کب نمونہ عمل ہے؟ یہ نمونہ عمل اس لیے ہے کہ والذین معہ، جو ابراہیم کے ساتھ ہیں، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا لقومہم، جو مخالف تھے ابراہیم کے،
ابراہیم کے خط پہ نہیں تھے، ابراہیم کی راہ پہ نہیں تھے، ابراہیم کے ایجنڈے پہ نہیں تھے، ابراہیم کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے اس قوم سے کہا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی بری ہیں، اظہار براءت کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم تمہارے منکر ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو تم غیر خدا کی بندگی کرتے ہو اس سے بھی ہم بیزار ہیں، وَقَدْ بَدَعَ، اور آج کے بعد قَدْ بَدَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْبَغْضَاءُ، آج کے بعد العداوۃ والبغضاء، ابدا آج کے بعد ہماری تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو ابراہیم کی وجہ سے، رشتہ داری اور تعلق تو ابراہیم کے ایجنڈے کی وجہ سے ہے، آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مابین ہمارے عداوت ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں اگر ابراہیم کے ایجنڈے پہ ایمان لے آؤ، خدا واحد کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جو ابراہیم کے ساتھ ہے یہ ابراہیم کے ساتھ والے ابراہیم کا بھی نمونہ، ابراہیم کی ذات بھی نمونہ عمل ہے اور وہ ساتھ ہے، لہذا جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہوں گے، پیغمبر کے ایجنڈے پہ عمل کریں گے، قیامت تک کے لیے پیغمبر بھی ان کے لیے اسوہ کامل ہیں، اور جو معاہو ہیں وہ بھی پیغمبر کے کی طرح امتوں کے لیے اور انسانوں کے لیے جو ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ اسی طرح اسی معاہو کو ایک اور جگہ پہ قرآن نے بیان فرمایا ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں صلوات پڑھو فرمائیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ، ایک نعرہ بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وہ لوگ جو نبی امی کی اتباع کرتے ہیں، الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل، یہ اس لیے نبی کی اتباع کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے سے نبی کا ذکر سنا ہوا ہے، سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ جو یہود گئے تھے نا مدینے میں، یہ صرف اس لیے گئے تھے کہ آخری نبی نے اس خطے میں آنا ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے، لہذا یہ پہلے سے معلوم تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور یہ نبی کا ایجنڈا کیا ہے، یامرہم بالمعروف، یہ نبی کیا کرتے ہیں، ان کو امر بالمعروف کرتا ہے، ینہاہم عن المنکر، نہی عن المنکر کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، جو جو چیزیں پاک ہیں نبی کہتا ہے کہ یہ جائز ہیں، وَيُحَرِّمُ لَهُمُ الْخَبَائِث، اور جو جو خبیث ہے فرماتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، خبیث کے قریب نہ جاؤ، طیب کے قریب چلے جاؤ، یہ نبی کہتا ہے تمہیں، اور اس کے بعد وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی کا کام یہ ہے کہ تمہاری گردن پہ پڑی ہوئی ہر زنجیر کو کاٹ، تم جس زنجیر میں مبتلا ہو، جس زنجیر، وہ عقیدے کی زنجیر ہے تو نبی چاہتے ہیں کاٹ دیں، وہ معاش کی زنجیر ہے تو نبی چاہتے ہیں کاٹ دیں، وہ عقائد کی زنجیر ہے تو نبی چاہتے ہیں کاٹ دیں، وہ غلامی کی زنجیر ہے تو نبی چاہتے ہیں کاٹ دیں، نبی تمہیں سبق کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ زنجیروں میں نہ جکڑے رہو، اس لیے کہ نبی وہ میسج لے کے آیا ہے جو غلامی کا نہیں، حریت کا پیغام ہے۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، یہ نبی جو کرتا ہے اس کی اتباع کرو، اور جو صاحبان ایمان ہیں جو نبی کے ساتھ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فالذین آمنوا بہ، وہ نبی کا کیا کرتے ہیں، نبی پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور خالی ایمان نہیں لے کے آتے، عزروہ ونصروہ، نبی کی عزت بھی کرتے ہیں، نبی کا احترام بھی کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں آداب پر خیال رکھتے ہیں، نبی کی
बारगाह में पूरे प्रोटोकॉल के साथ बैठते हैं जो अल्लाह ने प्रोटोकॉल दिया है पैगंबर को। वरना सारू को खाली इज्जत और एहतराम नहीं करते, नबी जहाँ पुकारे वहाँ नुसरत भी करते हैं। नबी नुसरत को पुकारे, ये बढ़ के नबी की नुसरत करते हैं। और एक काम और भी करते हैं, खाली नबी की इताअत नहीं करते, वत्तबऊ, और एक इत्तिबा और भी करते हैं। नबी की इताअत के साथ एक इत्तिबा और भी करते हैं, एक इताअत और भी करते हैं। वत्तबऊ अन्नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, इसलिए कि तसलसल के साथ जरूरी है, खाली इताअत पैगंबर नहीं, पैगंबर के बाद जिसकी इताअत पैगंबर ने फर्ज फरमाई है, कुरान ने फर्ज फरमाई है, उसकी भी इताअत करते हैं। वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और वो जो नबी के साथ नूर हमने नाज़िल किया है। अब देखो साथ कौन सा नूर है? नबी कह दे कि मेरे साथ था, मैं उधर था तो भी साथ था, मैं यहाँ तो भी साथ था, मैं कहीं भी रहूंगा ये मेरे साथ होगा, यहाँ तक कि जब मैं हौज़ कौसर पे जाऊंगा तो मेरे साथ होगा। इसलिए कि मेरा और साथ इसका ऐसा है कि हम दोनों एक ही नूर की हकीकत हैं। कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी इन्हीं को है जो क्या करते हैं, पैगंबर की बातों को सुनने के बाद आमनु बिही, अज़्ज़रू बिही, और नसरू हो, वत्तबऊ, लिहाजा तीन काम करते हैं। एक क्या करते हैं, पैगंबर का एहतराम करते हैं, पैगंबर की नुसरत करते हैं, पैगंबर के साथ एक और की इताअत करते हैं। जब ये काम कर लेते हैं तो बहरहाल यहाँ पे बाज़ लोगों ने ये भी बात उठाई है कि इस उनज़िला माअहू से मुराद जो है वो कुरान है। हम ये अर्ज़ करेंगे कि देखिए जहाँ कुरान का जिक्र आया है लफ्ज़ें और हैं, वहाँ माअहू नहीं है, बल्कि पैगंबर की तरफ कुरान नाज़िल हुआ है, मा नाज़िल नहीं हुआ। पैगंबर आ गए तो बाद में युमिनूना, अल्लाह के ये जो मुत्तकीन हैं, बिमा उनज़िला इलैका, जो आपकी तरफ हमने नाज़िल किया है उस पे ईमान रखते हैं। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, नज़्ज़लना अलैकल फुरकाना, नज़्ज़ला अला अब्दिही अल फुरकाना। ये अला और इलै को जरा समझने की कोशिश करो। अला और इलै वाला नूर नहीं है, ये वो नूर है जो माअहू है। पैगंबर ने फरमाया अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। इसमें भी शक नहीं है, कुरान भी नूर है और वो जो माअहू है वो भी नूर है। अब आइए दोबारा कुरान से पूछते हैं, आप इलै वाला नूर है या मा वाला नूर है? अब कुरान का तारुफ करवा रहा है कुरान, इन्ना अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना, हमने जो आपकी तरफ नूर भेजा है वो नूर मुबीन है। और ये जो माअहू आया है ये नूर मुबीन की तरह इमाम मुबीन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंगे उहद वाक़यात तो आपने सुने हुए हैं, मैं सिर्फ एक मौलिक बयान करना चाहता हूँ। जब पैगंबर तन्हा रह गए, अली साथ थे, आगे मारका था, लोगों ने पैगंबर की नबुव्वत के बारे में शक किया। दो वाक़यात लिखे हैं, दो अभी बयान अर्ज़ करूँगा। एक वाक़या ये लिखा है तो लोगों ने कहा कि बाज़ ने मशहूर कर दिया पैगंबर कत्ल कर दिए गए, बाज़ ने ये कहा कि पैगंबर अगर सच्चा होता तो ये अकेला ना होता। पैगंबर ने वहाँ पे एक अमल अंजाम दिया है। पैगंबर की अज़मत पर एक सलाम पढ़िएगा। पैगंबर उसवाए कामिल हैं, हत्ता अली जैसी हस्ती के लिए उसवाए कामिल हैं। अली जो शुजाअत की कान है, अली जो मज़हरे कुदरत परवरदिगार है, वो अली ये कहते हैं नहजुल बलागा में, दुनिया वालों अली की शुजाअत के तुम किससे पढ़ते हो, अली की शुजाअत को जानते हो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मैंने शुजाअत ली है पैगंबर से। इसीलिए इरशाद फरमाया कि जब मारका हक़ व बातिल अपनी उरूज पे होता था तो हम पैगंबर की पनाह लिया करते थे।
سبحان اللہ. علی جیسا شجاع معرکہ حق و باطل میں سکون کا مرکز اگر تلاش کرتا ہے وہ تو نبی ہے. صلوات پر محمد. پیغمبر نے اس جنگ میں عجیب عمل کیا ہے. کہتے ہیں بعض مورخین نے لکھا جب یہ باتیں ہوئیں کہ پیغمبر اگر سچا ہوتا تو تنہا نہ ہوتا. پیغمبر نے تلوار لی. تلوار لینے کے بعد اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھنے کے بعد اب اگر نبوت پیغمبر کی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو, پیغمبر نے رکھنے کے بعد اس کو 2 ٹکڑے کیے اور کرنے کے بعد جملہ ارشاد فرمایا نبوت کا دعویٰ میں نے کیا ہے, کسی اور نے نہیں کیا. انا النبی وانا عبد المطلب, میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. میرا شجرہ جاننا چاہتے ہو تو عبد المطلب کی اصل اولاد میں. انا ابن عبد المطلب انا النبی انا لا اکذب, جھوٹا میں نہیں ہوں, دعوت میں نے کیا ہے, میں ہوں تو کھڑا ہوں اور میرے ساتھ وہ ہے جو معاہو ہے. اب جب جنگ کا نقشہ مورخین نے یوں لکھا ہے کہ پیغمبر علی کو ہدایت دیتے جا رہے تھے, یا علی ادفع یا علی. یا علی جب ادھر حملہ ہوتا تھا مشرق کی طرف, یا علی دفاع کیجئے, مغرب کی طرف, یا علی دفاع کیجئے, میمنہ کی طرف, یا علی دفاع کیجئے, آگے کی طرف, یا علی ادفع یا علی. ذرا دشمن کو ذرا دفاع کیجئے اس کا. جدھر جدھر پیغمبر موڑتے جا رہے تھے علی ادھر ادھر موڑتے جا رہا تھا, اس لیے کہ ادھر بھی مشیت تھی ادھر بھی مشیت تھی. مشیت کے تابع تھی. جب یہ اس طرح کا دفاع دیکھا تو دیکھ کے ایک تعریف کرنے والا نہ رہ سکا. عالم بالا سے آیا جبرائیل, یا رسول اللہ السلام علیکم, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں دیکھ کے تبصرہ جو کیا جبرائیل نے, یا رسول اللہ اگر برادری ہو تو ایسی ہونی چاہیے, بھائی ہو تو ایسا ہونا چاہیے. جب جبرائیل نے یہ کہا تو اب ماہو کا معنی سننا چاہتے ہو تو پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا جبرائیل یوں کر نہ ہو کہ علی رسول کا اس طرح دفاع کرے, اس لیے جو ہوا منی و انا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی ہوں. محمد آل محمد صلوات. بات اس سے آگے بڑھی ہے, بات اس سے اور آگے بڑھی ہے. جب پیغمبر نے یہ کہا نا خوش ہو کے کہ ہوا منی و انا منہ, جبرائیل سے رہا نہیں گیا, کہا و انا منکما یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں. میں مورخ سے پوچھوں گا, مسلمان سے سوال کروں گا. جبرائیل تو پیغمبر کا رشتہ دار نہیں ہے, کوئی زمینی تعلق نہیں ہے, چچا زاد نہیں ہے. یہاں علی کے پاس تو رشتے بھی موجود ہیں. جواب ملے گا یہ جو علی, یہ جو جبرائیل نے کہا انا منکما, یہ زمینی رشتے نہیں ہیں. زمینی رشتوں کو محمد سے مت مانو, زمینی رشتوں سے محمد کو مت پہچانو. محمد رسول اللہ والذین معاہ, جو پیغمبر کی رسالت کے ساتھ ہوں. اب جبرائیل نے اعلان کر دیا میرا ان سے کوئی ظاہری رشتہ نہیں ہے, یہ رشتہ ہے نبوت کا رشتہ. جو علی کے, یہ جو جبرائیل نے کہا انا منکما, یعنی اعلان کر رہا تھا انا من النبوت والولایت, جو علی اور نبوت کا آپس میں ولایت اور نبوت کا رشتہ ہے. جبرائیل ہے جو ولایت کا بھی غلام ہے. محمد صلوات. اجتماعی عقیدے میں یہ باتیں, اگر دین کی جامعیت کو دیکھنا چاہتے ہو, اس نے کہا, یہاں بھی اس نے کہا ہے, بعد والے حالات بھی اسی نے کہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دین اسی وقت باقی رہے گا جب ان اصولوں پہ عمل کرتے رہو گے. ادھر اللہ نے ارشاد فرمایا میرے نبی کا احترام کرو, میرے نبی کی عزت کا خیال رکھو, نبی کی بارگاہ میں تمہیں کیسا ہونا چاہیے. لا تخونوا اللہ ورسولہ, پیغمبر کے ساتھ خیانت مت کرو, پیغمبر کے ساتھ ویسلموا تسلیما, پیغمبر کی بارگاہ میں رہو تو سر تسلیم رہو. بلکہ یوں ہے لا یجدوا فی انفسہم حرجا, پیغمبر کے فیصلوں پہ ملال
حال تک تمہیں نہیں ہونا چاہیے. جب پیغمبر آ جائیں درمیان میں تو پھر پیغمبر کا فیصلہ آخری ہے. نہ پیغمبر سے اختلاف کرو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ جو پیغمبر سے اختلاف کرے گا, جو پیغمبر سے دشمنی کرے گا, قرآن کا اعلان ہے جو پیغمبر سے اختلاف کرے, جو پیغمبر سے دشمنی کرے, اس کا نتیجہ عذاب علیم ہے. پیغمبر کی بارگاہ میں رہنا ہے تو پیغمبر کے بارگاہ میں وہ تمام تر پروٹوکول جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ تمہیں خیال کرنا پڑے گا. نہیں کرو گے تو دین سے خارج ہو جاؤ گے, نہیں کرو گے تو اعمال حق ہو جائیں گے. لہذا محبت پیغمبر پہلے ہے تو سب بےہو ہو, اس کی تسبیح بعد میں ہے. بکرتن و اصیلا, صبح بھی اس کی تسبیح کرو, رات بھی اس کی تسبیح کرو. یہ تو اصول یہاں تک تھا. جب پیغمبر آخری مرحلے میں داخل ہوئے, نماز دے چکے, حج دے چکے, روزے کا پیغام دے چکے, پیغمبر نے خطبہ غدیر دیا تھا, یاد ہے نا, تاریخ میں لکھا ہے. اسپیکر تو تھا نہیں وہاں. مجمع کتنا تھا؟ 1,24,000. میرے نبی نے جب خطبہ دیا تو بہت آسانی سے بول رہے تھے, اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. ادھر بول رہے تھے, ادھر خدا بند عالم آوازوں کو کانوں اور دلوں تک پہنچا. بعض دلوں تک شاید نہیں پہنچ رہا تھا, اس لیے کہ پیغمبر کا احترام ضروری ہے, پیغمبر سے عشق ضروری ہے. پیغمبر سے عشق کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے. مصطفیٰ رسان خیش را کہ دین ہانوز گربونا رسیدی تمام حدیث. اگر دین لینا ہے تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ڈال دو. جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا, یہ دنیا نہیں بلکہ لوح و قلم بھی اسی کے قبضے میں. صلوات ضرور ہو تو اخرو ہو وہ تو سب کرو ہو. یہ اللہ نے حکم دیا. اب پیغمبر سارے احکام دے چکے, دین بیان کر چکے, عقائد بیان کر چکے, نماز روزہ بیان ہو چکا, سارے احکام ہو چکے. جب آخری مرحلے پہ پہنچی بات تو میرے حبیب کیا کرو, قل میرا حبیب ایک بات اور بھی کہتے جاؤ. بعد میں آنے کے لیے بھی دین بھی باقی رہے گا, دین کی قوتیں بھی باقی رہیں گی, تمہاری قیادت بھی باقی رہے گی. اس لیے کہ جو تمہاری طرح ہیں وہ باقی رہیں گے, دین کو بیان کرتے رہیں گے. قل میرا حبیب کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اگر مجھ سے عشق کیا ہے میرے بعد بھی عشق سے بات بنے گی. اگر ان سے عشق کرو گے تو نماز قبول ہے, روزہ قبول ہے, حقیقت دنیا قبول ہے, آخرت قبول ہے. اسی وقت دنیا حسین ہو جائے گی, آخرت حسین ہو جائے گی. جب ان سے مودت کرو گے, مودت سے سفر شروع ہوا تھا, مودت پہ سفر ختم ہو گیا. اگر درمیان میں مودت نہ نکلے گی تو آگے جب جاؤ گے تو یہی آگے بیٹھے ہوں گے الحسن والحسین سیدہ شباب. پیغمبر کے ساتھ ہونا ہے تو عشق پیغمبر کے بغیر ممکن نہیں, اور جنت میں جانا ہے تو جنت والوں سے عشق کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. اگر انہی سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ وہیں پہ, وہاں پہ یہی ہوں گے نا. تو پیغمبر نے تو اعلان فرما دیا, اللہ نے ساری کائنات پیغمبر کے لیے بنائی ہے. پیغمبر اعلان کر کے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو میری ٹکٹ نہیں, ان کی ٹکٹ جو سردار ہے جنت. آج کے لیے کو سمیٹتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں, اذا كانوا معه على امر جامع
جامع، اور جامع امر میں یہ باتیں ضروری ہیں. اللہ کی تسبیح ہوگی، اللہ کی تسبیح اس وقت باقی رہے گی، دین کے مفاہیم اس وقت باقی رہیں گے جب ساتھ دو کہ کس کا، جس کی مودت کا حکم دیا گیا ہے. اگر اس کا ساتھ نہیں دو گے تو نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی روزہ ہے. ورنہ سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں لوگ نماز بھی پڑھتے تھے اور حج بھی کرتے تھے، لیکن لوگ حسین کی مظلومیت آپ کو بیان کروں. جب میرا مولا کربلا کے میدان میں تنہا رہ گیا تو آخری مرحلے میں ایک دو باتیں پوچھا حل خبرونی حل تطلبونی لقتیل قتلۃ منکم، مجھے بتاؤ میں نے تمہارا قتل کیا ہے، میں نے تمہارے کسی کو زخم کیا ہے جس کا قصاص لینا چاہتے ہو، یا میں نے سنت نبوی میں تبدیلی کر دی، میں نے شریعت کو بدل دیا ہے. کہا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے کہ کوئی اس میں سے، اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے شریعت تبدیل نہیں کی، لیکن جب تک تیرے خون کے آنکھوں میں ہاتھ نہیں رنگ لیں گے ہم باز نہیں آئیں گے. حسین نے آخری مرحلے تک کوشش کی کہ فرزند زہرا کے خون میں یہ اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہ کریں. کہتے ہیں، روایت ہے شیخ مفید نے الارشاد میں لکھی ہے، آزادارو کہتے ہیں کہ مسمع گئے امام صادق کی خدمت میں. مسمع عراق کا رہنے والا ہے. پوچھا مسمع مبارک ہو کہ تم اس شہر میں رہتے ہو جہاں میرے جد کا مزار ہے، مسمع جاتے ہو ہمارے جد کی زیارت کے لیے؟ کہا فرزند پیغمبر کبھی جاتا ہوں کبھی نہیں جاتا، حالات ایسے مشکل ہیں، دل تو چاہتا ہے. پھر امام نے اگلا سوال پوچھا، کیا یہ بتاؤ مسمع میرے جد کی مجلس کرتے ہو؟ مولا مجلس کرتے ہیں. مولا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں اتنا روتا ہوں، اتنا گریا کرتا ہوں کہ اس کے بعد کھانے کو دل نہیں کرتا، دنیا کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا. عزیزانو حسین کا عشق ہی ایسا ہے. فرمایا مسمع اگر میرے جد کی یاد میں روتے ہو تو قیامت کا دن میری ماں زہرا تمہاری شفاعت کرے گی، میرا بابا علی شفاعت کرے گا. مسمع میں تمہاری ادھر مدد کو پہنچوں گا. لیکن مسمع یہ مجلس کیسی بامرونق مجلس ہے. اس مجلس کی ایک روایت اور سنیے گا. شہاب الدین زہری کی ایک روایت ہے، امام سجاد کی خدمت میں گیا، کہا مولا میں نے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ فرمایا زہری تجھے نہیں خبر کہ کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی محفلوں میں جانا چھوڑ دیا؟ سمجھ گیا، واپس چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد آیا واپس، کہا مولا میں نے آپ کے جد کی مجلس رکھی ہے اپنے گھر میں، مولا آؤ گے؟ فرمایا آئیں گے. عزادارو مولا آئے، مجلس ہوئی. جب ذاکر نے پڑھے مسائل ہر کوئی بے ہوش ہو گیا، کسی کو ہوش نہ رہا. امام منبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جب مجلس ختم ہوئی تو زہری نے دیکھا کہ امام منبر کے پاس نہیں ہے، جو داخلہ ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں. گھبرا کے کیا مولا